الحمد لله وحده لا شريك له والصلاة والسلام على محمد لا نبي بعده ولا رسالة بعد رسالتي ولا نبوة بعد نبوتي ولا كتاب بعد كتابي ولا معصوم بعد اسمتي ولا سنة بعد سنتي ولا أمة بعد أمتي. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها 7 أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، پس پردہ میری آواز کو سننے والی میری ماؤں بہنوں، اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کا بڑا کرم، بڑا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہم تمام کو صحیح سالم اور تندرست رمضان المبارک تک پہنچایا، اور ان حالات میں جبکہ ساری دنیا کرونا وائرس کے چلتے گھروں میں قید ہے، دین کی بات سننے اور کہنے کی توفیق بخشی. یہ اللہ کا کرم، اس کا احسان عظیم ہے. آپ دنیا کا مشاہدہ کریں، اپنے آس پاس، اپنی بلڈنگ میں، اپنے پڑوس میں ایسے کتنے لوگ اس سخت حالات میں بھی آپ کو مل جائیں گے جن کو اس رمضان جیسے مبارک مہینے کا کوئی پاس اور کوئی لحاظ ہے ہی نہیں، جن کو روزہ کیا ہے اس سے کچھ مطلب ہے ہی نہیں، تراویح کیا ہے، اللہ کو کیسے راضی کرنا ہے، کرونا وائرس اس انسانیت سے کس طرح رفع دفع ہو جائے، ان کی کوئی سوچ، کوئی فکر اس تعلق سے ہے ہی نہیں. وہ اپنی زندگیوں میں مست ہیں. وہ مسلمان تو ہیں، مسلمان کے گھروں میں پیدا تو ہوئے، لیکن ایمان کو بڑھانے کی اور اس کو بچا کر کے لے جانے کی فکروں کے تعلق سے ان کے پاس کوئی لائحہ عمل نہیں ہے. ایسے لوگوں کے لیے اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے آخرت میں ایک وادی بنائی ہے جس کو قرآن اور احادیث مبارکہ میں جہنم کہا گیا ہے. آج انشاءاللہ میں دونوں نشستوں میں جہنم کے تعلق سے بات کروں گا. میری درخواست ہے میری ان ماؤں بہنوں سے جو بیان سننے کے لیے آتی ہیں، وہ اپنا تھوڑا سا وقت نکال کر کے دوپہر کے بعد جو نشست ہوتی ہے اس میں بھی تشریف لائیں. دوزخ اور اس کے حالات، جہنم اور جہنمیوں کے حالات، اس پر انشاءاللہ میں 1-2 دن بات کروں گا. دعا کریں کہ اللہ مجھے اور آپ کو صحیح کہنے کی اور آپ کو صحیح سننے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوزخ کی گہرائی بیان کرتے ہوئے فرمایا
اگر ایک پتھر جہنم میں ڈالا جائے تو اس کو دوزخ کی تہ تک پہنچنے سے پہلے 70 سال تک گزرنا پڑے گا۔ یعنی وہ دوزخ کی تہ میں جب جا کر کے گرے گا، اس گرنے سے پہلے اس کا جو عرصہ ہوگا تہ تک پہنچنے کا وہ 70 سال ہوگا، یعنی وہ پتھر 70 سال تک جہنم میں گرتا چلا جائے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے، ہم نے کسی چیز کے گرنے کی آواز کو سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو یہ آواز کیا ہے؟ ہم نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی خوب جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ایک پتھر ہے جس کو خدا نے جہنم کے منہ پر تہ میں گرنے کے لیے چھوڑا تھا، اور وہ 70 سال تک گرتے گرتے اب دوزخ کی تہ میں پہنچا ہے۔ یہ اس کے گرنے کی آواز تھی۔ یہ تو ہو گیا میرے محترم بزرگوں اور دوستو، میری ماں، میری بہنوں، دوزخ کی گہرائی۔ اب بات کرتے ہیں دوزخ کی دیواروں کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوزخ کو 4 دیواریں گھیرے ہوئے ہیں، جن میں ہر دیوار کی لمبائی چوڑائی 40 سال چلنے کی مسافت رکھتی ہے۔ یعنی دوزخ کی جو دیواریں ہیں وہ اتنی موٹی ہیں کہ صرف ایک دیوار کی چوڑائی طے کرنے کے لیے 40 سال لگیں گے۔ انسان کے 40 سال خرچ ہوں گے، تب جا کر کے وہ دوزخ کی ایک دیوار کی چوڑائی کو طے کر پائے گا۔ قرآن کریم میں دوزخ کے دروازوں کے تعلق سے اللہ نے ارشاد فرمایا، میں نے خطبے کے اندر وہ آیت کریمہ تلاوت کی، وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ لَهَا 7 أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ۔ اور ان سب سے جہنم کا وعدہ ہے جس کے 7 دروازے ہیں۔ کتنے دروازے ہیں؟ 7۔ اور جنت کے دروازے کتنے ہیں؟ 8۔ اللہ نے جہنم کا ایک دروازہ جنت سے کم بنایا۔ میرے کہ وہ دوسری بحث ہے، میں دوسری طرف جانا نہیں چاہتا ہوں کہ وہ ایک دروازہ کیوں کم بنایا۔ علماء امت نے اس پر بہت کلام کیا ہے، اگر اس پر بات کی جائے تو مستقل ایک بیان ہو جائے گا، لہذا اس بات کو انشاءاللہ پھر کبھی بتاؤں گا۔ تو میں عمل کر رہا تھا کہ اس کے 7 دروازے ہیں، ہر دروازے کے لیے ان لوگوں کے الگ الگ حصے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ دوزخ کے 7 دروازے ہیں، جن میں سے ایک اس کے لیے ہے جو میری امت پر تلوار اٹھائے گا۔ ٹھیک ہے، دوزخ کے دروازوں کی بات ہو گئی۔ اب دوزخ کی آگ اور اس کے اندھیرے کی بات۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوزخ کو 1000 سال تک دھوکایا گیا تو اس کی آگ سرخ ہو گئی، پھر 1000 سال تک دھوکایا گیا تو اس کی آگ سفید ہو گئی، پھر 1000 سال تک دھوکایا گیا تو اس کی آگ سیاہ ہو گئی۔ چنانچہ دوزخ اب سیاہ اندھیرے والی ہے۔ ایک روایات میں کہ اندھیری رات کی طرح تاریک ہے، اور دوسری روایات میں کہ اس کی لپٹ سے اس میں روشنی نہیں ہوتی، یعنی ہمیشہ اندھیرا ہی رہتا ہے۔
امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں ایک روایت لکھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری یہ آگ جس کو تم جلاتے ہو، گھروں کے اندر جو ہم آگ جلاتے ہیں اس کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مثال دے کر کے اس بندے کو سمجھا رہے ہیں، اپنے صحابہ سے گفتگو فرما رہے ہیں اور مثال دے کر کے سمجھا رہے ہیں کہ تمہاری یہ آگ جس کو تم جلاتے ہو دوزخ کی آگ کا 70واں حصہ ہے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جلانے کو تو یہی بہت ہے، یعنی یہ جو ہماری گھروں کے اندر آگ ہے اس کو ہم جلاتے ہیں۔ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول جلانے کو تو یہی بہت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، کیا فرمایا کہ ہاں اس کے باوجود دنیا کی آگوں سے دوزخ کی آگ گرمی میں 69 درجہ بڑھی ہوئی ہے۔ سوچیں، ہم تصور کریں، ہم جب اللہ کی نافرمانیاں کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پسے پشت ڈالیں تو ہم گھر پہ تشریف لائیں اور گیس آن کریں اور ایک انگلی صرف برنر کے آگے کر دیں، پھر دیکھیں اس انگلی کی کیا حالت ہوتی ہے۔ تو انسان کو اس سے سبق لینا چاہیے کہ وہ آگ جو اس کے گھر میں ہے، ایک اس سے بھی 69 درجہ بڑی ہوئی آگ اللہ نے دوزخ یعنی آخرت میں جلا رکھی ہے، اور وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ کے حکم کو توڑتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کر کے زندگی گزارتے ہیں۔ سوچیں میرے محترم بزرگ اور دوستو، ہم ایک بار نہیں، دو بار نہیں، اللہ کی نافرمانی کرنے سے پہلے ہم 1000 بار سوچیں، گناہوں کو کرنے سے پہلے ہم دوزخ کے تصور کو دماغ میں لائیں۔ میں بارہا اس بات کو کہتا ہوں کہ انسان گناہ کرنے سے پہلے دائیں دیکھتا ہے، بائیں دیکھتا ہے، آگے دیکھتا ہے، پیچھے دیکھتا ہے، جہاں اس نے دیکھنا چاہیے وہ وہاں نہیں دیکھتا ہے۔ انسان کے دماغ میں جہنم کی آگ کا تصور ہونا چاہیے کہ میرا یہ گناہ مجھے جہنم میں کتنے دن کے لیے ڈالے گا، کتنے دن لے جا کر کے پھینکے گا، اور پھر اس آگ کا تصور کرنا چاہیے جو اس کے گھر میں، اس کے چولہے میں آگ جل رہی ہے، اس آگ سے دوزخ کی آگ 69 درجے بڑی بڑی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر جہنمی کو، دوزخی کو اگر دوزخ سے نکال کر کے دنیا کی آگ میں ڈال دیا جائے تو اس کو اس کے اندر نہیں لا جائے گا، کیونکہ دوزخ کی آگ دنیا کی آگ کے مقابلے میں بہت زیادہ ٹھنڈی ہے۔ لہذا جہنمیوں کو جو دوزخ ہے ان کو، دوزخیوں کو اس آگ کے مقابلے میں اس دنیا کی آگ میں آرام معلوم ہوگا۔ کرتے ہم لوگ تصور میری ماؤں بہنوں، ہم اللہ کے حکموں کو توڑنے سے پہلے، گناہوں کو کرنے سے پہلے کبھی سوچتے ہیں کہ جہنم کی آگ کتنی سخت ہے، دوزخ کی وہ جو گھاٹی ہے وہ کیا ہے؟ کبھی سنا تھا؟ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوزخیوں میں سب سے جو ہلکا عذاب ہوگا اس شخص کو ہوگا کہ اس کی دونوں جوتیاں آگ کی ہوں گی اور جن کی وجہ سے ہانڈی کی طرح اس کا دماغ کھولتا ہوگا، اور وہ یہ سمجھے گا، جس کو وہ جوتیاں پہنائی جائیں گی آگ کی، وہ یہ سمجھے گا کہ اللہ مجھے ہی سب سے زیادہ عذاب ہو رہا ہے۔
حالانکہ اس کو سب سے کم عذاب ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایک ایسے دوزخی کو جو دنیا میں تمام انسانوں سے زیادہ لذت اور عیش میں رہا۔ آج ہم جو بے راہ روی والی زندگی گزار رہے ہیں، جن کو اللہ نے مال دیا ہے، اسباب دیا ہے، وہ بھول بیٹھے ہیں آخرت کو۔ ان کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ کو بیان کیا۔ اور وہ لوگ جو آج وسائل سے محروم ہیں، جن کے پاس نہ دولت ہے، نہ گھر ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بے یار و مددگار، بنا اسباب کی زندگی گزار رہے، صرف اللہ 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 کر رہے، دنیا کی ہر تکلیف ان کا مقدر بن چکی ہے۔ ان کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ کو بیان کیا جو میں ابھی آپ کو بتانے آیا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کے تمام انسانوں میں سے اللہ ایک شخص کو پکڑیں گے جو دنیا میں لذت اور عیش میں رہا، بہت عیش اور عشرت والی زندگی اس نے گزاری، ہر دنیا کی چیز اس کے گھر کے اندر موجود، ہر خوشی، ہر اچھی چیز جو دنیا میں ہونی چاہیے وہ اس شخص کے پاس ہوگی۔ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ اس شخص کو پکڑیں گے اور دوزخ میں صرف ایک بار ڈبکی لگوائیں گے۔ ایسے شخص کو جو دنیا میں ساری زندگی عیش و عشرت والی گزارتا رہا، ہر طریقے سے اللہ نے اس پر دنیا میں فراوانی کی، ایسے شخص کو اللہ پکڑیں گے اور دوزخ میں ایک ڈبکی لگوائیں گے، ایک غوطہ لگوائیں گے، پھر اس سے پوچھا جائے گا، اے ابن آدم، کیا تو نے کبھی کوئی نعمت دیکھی؟ کیا کبھی تجھے آرام نصیب ہوا؟ کیا کبھی تجھے دنیا میں کوئی راحت پہنچی؟ اس پر وہ کہے گا، خدا کی قسم اے رب العالمین، نہیں، میں نے کبھی آرام نہیں پایا، میں نے کبھی عیش اور عشرت والی زندگی نہیں گزاری۔ سوچو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، پھر قیامت کے دن ایک ایسے جنتی کو جو دنیا میں تمام انسانوں سے زیادہ مصیبت میں رہا، اسے پکڑ کر جنت میں غوطہ دیا جائے، پھر اس سے پوچھا جائے، کس سے؟ جو دنیا میں سب سے زیادہ مصیبتوں والا بندہ، جس کے پاس صرف دنیا میں کرنے کے لیے اللہ اللہ صرف اور کچھ نہیں، دنیا کی ہر مصیبت اس کے دروازے پر دستک دیتی تھی، اللہ ایسے جنتی کو پکڑیں گے جو دنیا میں مصیبتوں میں رہا اور ایک ڈبکی اس کی جنت میں لگوائیں گے، اور پھر اس سے پوچھا جائے گا کہ اے ابن آدم، کیا کبھی تو نے مصیبت دیکھی؟ کیا کبھی تجھ پر کوئی سختی گزری؟ وہ کہے گا، خدا کی قسم اے میرے رب، مجھ پر کبھی سختی نہیں گزری اور میں نے کبھی مصیبت نہیں دی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اس احادیث مبارکہ سے سمجھ میں آتا ہے کہ دنیا کی تکلیف کوئی تکلیف نہیں ہے، دنیا کی راحت کوئی راحت نہیں ہے، یہ ساری وقتی چیزیں ہیں۔ دائمی راحت، ہمیشہ رہنے والی راحت آخرت کی راحت ہے، ہمیشہ رہنے والی تکلیف آخرت کی تکلیف ہے۔ دعا کریں میرے محترم بزرگوں اور دوستو، میری ماؤں بہنوں، کہ اللہ ہمیں آخرت کی تکلیف سے محفوظ فرمائے اور جہنم سے ہم تمام کو بچائے، اور ہم تمام سننے اور سنانے والوں کو اللہ اپنے فضل اور اپنے کرم سے جنت الفردوس میں داخل فرمائے۔ مہر کیف۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب سخت گرمی ہو تو ظہر کی نماز دیر سے پڑھا کرو، کیونکہ گرمی کی سختی دوزخ کی تیزی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ پھر فرمایا کہ دوزخ نے اپنے رب کی بارگاہ میں شکایت کی
کہ میری تیزی اللہ بہت بڑھ گئی ہے، حتیٰ کہ میرے کچھ حصے دوسرے حصوں کو کھائے جاتے ہیں، لہذا مجھے اجازت دی جائے کہ کسی طرح اپنی گرمی ہلکی کروں۔ چنانچہ حق سبحانہ و تقدس نے اس کو 2 مرتبہ سانس لینے کی اجازت مرحمت فرمائی، ایک سانس سردی کے موسم میں اور ایک سانس گرمی کے موسم میں۔ لہذا اگر گرمی جو تم محسوس کرتے ہو دوزخ کی وہ لو کا اثر ہے جو سانس کے ساتھ باہر آتی ہے، اور سخت سردی جو محسوس کرتے ہو دوزخ کی سرد، دوزخ کے اندر جو سرد حصہ ہے دوزخ کا، اس حصے کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ اور ارشاد فرمایا کہ دوپہر کو دوزخ روزانہ اس کو دہکایا جاتا ہے۔ اچھا، دوزخ کے سانس لینے سے گرمی کا بڑھ جانا تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن سردی کا بڑھ جانا بظاہر سمجھ میں نہیں آتا۔ تو بات دراصل یہ ہے کہ گرمی میں دوزخ سانس باہر پھینکتی ہے تو دنیا میں گرمی بڑھ جاتی ہے، اور سردی میں سانس اندر لیتی ہے۔ اس طرح دنیا کی تمام گرمی اپنے اندر کھینچ لیتی ہے، اس وجہ سے دنیا کے اندر سردی بڑھ جاتی ہے۔ آئی میری بات سمجھ میں یا نہیں؟ میرے محترم بزرگ اور دوستو، اللہ جل جلالہ و عم نوالہ موت سے پہلے ہم تمام کو جنت اور جہنم کے بارے میں صحیح معنی میں سمجھا دے۔ کہ صحیح معنی میں جنت اور اس کی نعمتیں کیا ہیں، اور صحیح معنی میں جہنم اور اس کا عذاب کیا ہے۔ ایک بزرگ گزرے حضرت عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ، وہ بیان کرتے ہیں کہ جنات کو آگ کا عذاب نہیں دیا جائے گا، کیونکہ آگ ان کی طبیعت ہے، یعنی جنات کو جو عذاب دیا جائے گا وہ انتہائی درجے کی ٹھنڈک کا عذاب دیا جائے گا۔ لہذا آپ فرماتے ہیں کہ جنات دنیا میں بھی سردی سے بے حد ڈرتے ہیں، اور سرد ہوا سے جب سرد ہوا چلتی ہے تو وہ جنگلی گدھوں کی طرح بدحواس ہو کر بھاگتے ہیں۔ آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شیطان نہ تو پانی میں داخل ہو سکتا ہے اور نہ جن داخل ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی ان کو پانی میں ڈال دے تو وہ فنا ہو جائے۔ آپ یہ بھی فرماتے تھے کہ قاتلوں کو شیطان کے ساتھ ٹھنڈک کا عذاب دیا جائے گا۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، اپنے اندر کی عبرت کی نگاہوں کو کھولیے اور سوچئے کہ اس دنیا کی معمولی سردی اور گرمی کو انسان برداشت نہیں کر سکتا تو دوزخ کے سانس سے پیدا ہوتی ہے، میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ انسان آپ یو پی وغیرہ میں چلے جائیے یا نینی تال وغیرہ جو سردی علاقے ہیں، اور وہ سے جو ٹھنڈے ممالک ہیں جہاں پر جیسے سوئٹزرلینڈ وغیرہ ہے، -30-40 ڈگری وہاں پہ یہ پارا چلا جاتا ہے، آپ وہاں پر جا کر کے دیکھیے۔ تو انسان اگر سوچے کہ جب اس دنیا کی معمولی سردی اور معمولی گرمی انسان برداشت نہیں کر سکتا جو دوزخ کے سانس لینے سے پیدا ہوتی ہے، تو پھر بھلا یہ انسان دوزخ کی اصلی گرمی اور سردی کیسے برداشت کرے گا؟ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، کس قدر افسوس کا مقام ہے کہ کروڑوں انسان ایسے ہیں جو اس دنیا کی معمولی سردی اور معمولی گرمی سے بچنے کا اہتمام کرتے ہیں، مگر دوزخ سے بچنے کا ان کا کچھ دھیان اور کچھ اہتمام ہے ہی نہیں۔
کہ ابھی ٹھنڈ آئے گی تو اس کے سارے بچنے کے اس کے جتنے بھی طریقے ہیں انسان اختیار کرے گا، گرم کپڑے خریدے گا، گھروں کے اندر ہیٹر لگوائے گا کہ اس کو گھر میں رہتے ہوئے سردی کا احساس نہ ہو۔ ارے انسان افسوس صد افسوس تیری زندگی پر کہ تو جہنم کے سانس لینے پر جو ٹھنڈک پیدا ہوتی ہے اس ٹھنڈک کو تو برداشت نہیں کر پاتا، اس کے سانس چھوڑنے پر جو گرمی ہوتی ہے تو اس گرمی کو برداشت نہیں کر پاتا۔ تو سوچ تیرے عمل، تیرے بد عمل اور تیرے گناہوں کی بنیاد پر اگر کل کو تجھے جہنم میں پھینکا جائے تو تیرا کیا بنے گا؟ ضرورت اس بات کی ہے میرے محترم بزرگ اور دوستو کہ انسان جہنم اور آخرت، جنت اور آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہوئے اس کی تیاری کرے۔ رمضان جیسا مبارک مہینہ حق سبحانہ و تقدس نے ہمیں دیا ہے کہ ہم اللہ جل جلالہ کو راضی کرتے ہوئے جنت کے مستحق بن جائیں، اور آخری عشرہ شروع ہونے والا ہے۔ ہم میرے محترم بزرگ اور دوستو اللہ کے حضور جہنم سے بچنے کی دعائیں کریں کہ اللہ ہم تمام کو جہنم سے بچائے، آخرت میں اللہ ہم تمام کو جہنم کے عذاب سے حفاظت فرمائے۔ یہ رمضان کا مبارک مہینہ اللہ نے دیا ہے، انسان اپنے گناہوں سے پاک صاف ہو جائے، اللہ کے حضور تمام گناہوں سے توبہ کر لے اور اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنائے۔ دعا کریں میرے محترم بزرگ اور دوستو اللہ ہم تمام کو موت کے بعد جنت الفردوس میں اعلی علیین عطا فرمائے، اور ہم تمام سننے سنانے والوں کی جہنم اور اس کے عذاب سے حفاظت فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔